الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں. نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے. جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے. فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو. فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے. ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں. کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے. یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں. ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا. یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں. اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے. تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی. یاد رہے مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائیں گے. یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی. بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہیں. اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے. ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے. ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے. کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے، نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں. اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے. اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے. عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں. ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے. اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کریں. اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں. جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ سنت بھی ہے. یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے. صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں. آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں. نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی. اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں. تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا. کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی. حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے.
ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے
یہ کس کا امتی ہے, یہ کس کا غلام ہے. یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے, آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے. آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے, مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا, اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں, مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا, بگیسٹ میریکل کہا گیا, وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا, کھولتے بھی نہیں ہے قرآن. میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا, آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے ہی آن کیا تھا. اچھا واٹس ایپ وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا. تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں, اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا, جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں. اب کب آن لائن کریں گے, اگلے رمضانوں میں. ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے. اور ایک سچ بات بتاؤں, جب قبر میں جائیں گے نا, یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا. تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے. مگر قرآن سے ہم دور ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں مجھے, کہتے ہیں سکون نہیں ملتا, دلی سکون چاہیے, کوئی وظیفہ بتائیں. کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں, قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں. اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. شراب پینے میں چین نہیں ہے, بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا, فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا. اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا, اللہ کی یاد میں ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے, ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے, ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کیسا علم تھا میرے آقا کا. لوگ کہتے علم غیب تھا کہ نہیں, نبی پاک کے پاس کتنا علم تھا. میں اور آپ ہوتے کون ہیں چیک کرنے والے. سیدی اعلیٰ حضرت نے پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی. مجھے ایک بات بتائیں, چلے آپ کو لاجیکلی ایک مسئلہ حل کر دیتا ہوں. آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا راز ہو, سب سے بڑا راز ہو, آپ اپنے کسی قریبی دوست کو بتا دیں. سب سے بڑا راز جو دنیا میں کسی کو نہ بتایا ہو, اور اپنے کسی بہت قریبی دوست رشتہ دار کو آپ بتا دیں. اب اس سے کوئی چھوٹی چھوٹی بات چھپائیں گے؟ جب سب سے بڑا راز بتا دیا تو اور کیا چھپانا ہے. اب تو سب تو بتا دیا, ایسا ہی ہے نا. مجھے بتائیں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش جتنی بھی 1,24,000 کم و بیش جتنی انبیاء ہے, سب اللہ کی بات کرتے رہے. اپنی آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے رب کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. سب سے بڑا غیب خود رب العالمین ہے. ایسا ٹھیک ہے, بات سمجھیے گا. اب جس رب نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب کو دکھا دیا اپنا آپ ہی اپنے حبیب کو ظاہر کر دیا, اپنے حبیب کو معراج پر بلا کر اپنا دیدار کرا دیا, تو اب اور کون سا غیب باقی بچتا ہے جو رب اپنے حبیب کو نہ بتائے؟ ارے یہی بات بریلی کے تاجدار سمجھا رہے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے چھپا جانا. یا رسول اللہ اور کون سا غیب آپ سے چھپایا جا سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ شان ہے میرے آقا کی. پھر آتا ہوں, بات علم کی بات ہے. آج ایک علم کی مجلس ہے. علم دین کا شوق دل میں پیدا کرو. جو لوگ مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, آج دنیا بھر میں دوڑے لگی ہیں, یہ ڈپلوما, یہ جناب کورس, تو فلاں ٹیکنالوجی. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں, مگر سبحان اللہ آپ مجھے پوری ہماری ہسٹری میں, ہمارے قرآن و حدیث میں کہیں کسی ایک انجینئر, کہیں کسی ڈپلوما ہولڈر, کہیں کسی PhD اسکالر کی آپ مجھے فضیلت نہیں بتا سکتے. اگین ہم دعوت اسلامی والے
دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر ایک بات تو ضرور کہیں گے، دنیاوی وہ تعلیم ضرور درست نہیں ہے جو آپ کو دین سے دور کر دے، جو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے حبیب سے دور کر دے، جو اسلام پر اعتراض کرنے والا بنا دے، وہ تعلیم کسی کام کی نہیں۔ ہاں آپ شرعی باؤنڈری کے اندر رہ کر دنیاوی علوم حاصل کریں، ٹھیک ہے، یہ اوکے ہے، مگر مجھے ایک بات تو بتاؤ نا کہ سبحان اللہ، حافظ قرآن کے فضائل آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے، عالم دین کے فضائل آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے، اور پتہ ہے کیسے فضائل ملیں گے؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، کیوں نہ علم دین کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، کیوں نہ ہم آگے بڑھیں۔ پہلے ایک حدیث سن لو، کون سا علم سیکھنا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور طالب علم دین کے لیے ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، ہر چیز دعا کرتی ہے اس کے لیے، سمندر کی مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ہم نے حدیث پاک سنی ہے نا کہ علم دین سیکھنا فرض ہے، اب کون سا علم سیکھنا فرض ہے؟ ذرا یہ سمجھ لیجئے گا، اس کی وضاحت سن لیجئے۔ اس حدیث پاک سے یہ دنیا کا کالج اور یونیورسٹی کا علم مراد نہیں ہے، جس علم کو فرض کہا گیا، آؤ میں بتاتا ہوں وہ کون سا علم ہے۔ سب سے پہلے اسلامی عقائد کا علم سیکھنا فرض ہے۔ پتا تو ہو اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، جناب فرشتوں اور قیامت، جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ آج تو عقائد ہی نہیں پتا، جس کی بات سنے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اپنا عقیدہ مضبوط کرو، اپنے عقائد مضبوط کرو، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ آگے چلیے، فرمایا اس کے بعد نماز کے فرائض اور شرائط اور مفسدات، یعنی جن سے نماز درست ہو جاتی ہے، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ رمضان مبارک کی تشریف آوری ہو جائے تو جس پر روزے فرض ہو اس پر روزوں کا علم سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس پر زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح حج فرض ہو جائے تو حج فرض ہونے کی صورت میں حج کا علم سیکھنا فرض ہے۔ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ تاجر کے لیے تجارت کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ خریدار اگر کوئی خریداری کرنے جاتا ہے، خریداری کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ نوکری کرنے والے کو نوکری کا علم ضروری ہے۔ نوکر رکھنا ہے، اجارے کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، آج موبائل بیٹھ کر گھنٹوں سوشل میڈیا پہ نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں آ رہا ہے، وہ نالج آ رہی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، ان نون نالج دماغ میں گھس رہی ہے۔ ہمیں کیا پڑی برازیل میں آج کیا ہوا، آج امریکہ کے ریگستان میں کیا ہوا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی، لیکن چونکہ فیس بک کھول کے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، دنیا بھر کی خطرناک خبریں ہوں، اچھی خبریں ہوں، بری خبریں ہوں، خواہ مخواہ ہمیں مل رہی ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر نماز پڑھنی ہے وہ نہیں آتی، وضو کرنا ہے وہ نہ سیکھا، پاک ہونے کے لیے غسل کا سیکھا، گھر میں جنازہ ہو جائے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، ہمارے گھر میں میت ہو جائے میت کو غسل دینا نہیں آتا، تجارت بچپن سے کر رہے ہیں، تجارت کے اصول نہیں سیکھے، مگر گھنٹوں چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دنیا بھر کی بحث کر رہے ہوں گے، ایسا لگتا ہے ملک کا سارا نظام ہی ہم چلا رہے ہیں، مگر جو فرض علوم تھے، جو سیکھنا ضروری تھا، وہ ہم نہیں سیکھ رہے۔ خدارا ایسی زندگی نہ گزارے، علم سے اتنا دور نہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا بھاری پڑ جائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کس قدر علم دین سے محبت کرتے تھے، کیسا شوق تھا، کتنا ٹریول کرتے تھے۔ کمال کی حدیث سنیے گا، حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں دمشق کی مسجد میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت ایک شخص آیا، عرض کی کہ اے ابو دردہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث روایت کرتے ہیں، میں وہ حدیث سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ تھوڑا ڈسٹینس سمجھیے گا، مدینے سے شام دمشق، کس لیے؟ ایک حدیث۔ حضرت ابو دردہ کو ایک حدیث کا علم تھا، وہ مدینے سے چلے دمشق پہنچ گئے، کہا سنا ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، میں آپ سے وہ حدیث سننے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کیا تم تجارت کے لیے نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے تم بزنس کے لیے آئے ہو، ضمناً مجھ سے حدیث سننے آ گئے؟ کہتے نہیں۔ کہ تجارت کے علاوہ پھر کوئی اور کام ہوگا تمہیں؟ کہتے نہیں، میں صرف حدیث رسول آپ سے سننے آیا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کی قسمت پر ناز آتا ہے۔ اس کو حضرت ابو دردہ نے حدیث پتہ ہے کون سی سنائی؟ آئے ہائے، یعنی وہ جو کام کر کے آئے تھے نا، گویا اس حدیث میں اسی کا انعام سنا دیا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے جو کسی رستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بے شک زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہی ہے جیسی
14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام ورثے میں درہم و دینار یعنی دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں، پس جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ کیسی حدیث ہے یار، ذرا غور تو کرو۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علم دین کے لیے، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا، مگر آج سب کچھ کرنا ہے، علم نہیں سیکھنا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ پتہ کون نہیں سیکھنے دیتا ہمیں؟ شیطان مردود جو ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا آپ عالم بن جائیں۔ شیطان سے سب سے بہترین مقابلہ پتہ ہے کون کرتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں شیطان پر سب سے زیادہ بھاری کون ہے؟ سب سے زیادہ شیطان پر بھاری عالم دین ہوتا ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک روایت آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلے چپاٹے ہیں، ان کا سمندر پر روزانہ شام ایک اجلاس کرتا ہے، تخت بچھتا ہے، ابلیس کا تخت لگتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ جمع تھا اور ہر چیلے نے کھڑے ہو کر کارکردگی دینا شروع کی کہ میں نے ایک فلاں کو شراب پلا دی، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے معاذ اللہ بدکاری کروا دی، بڑے بڑے گناہ بتا رہے تھے۔ شیطان سنتا، وہ بیٹھ جاتا۔ ایک چیلا کھڑا ہوا کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسے جانے سے روک دیا، اس کو علم دین حاصل نہیں کرنے دیا۔ شیطان کھڑا ہوا، اس کو سینے لگا لیا۔ تو اس کے چیلوں نے کہا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیے، آپ نے ہمیں کوئی شاباش نہیں دی، یہ صرف ایک بچے کو مدرسے جانے سے روکا اس نے، اتنی بڑی شاباش۔ شیطان کہتا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ طالب علم دین ہوتا کیا ہے۔ انسانی صورت میں شیطان زمین پر آیا اپنے چیلوں کو لے کر، ایک مسجد کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ ایک بندہ تہجد کا وقت تھا، عابد، عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، اور ایسا عابد جس کے پاس علم نہ ہو۔ کئی لوگ نمازی ہوں گے، یہاں پر بھی ہوں گے، مجھے سن بھی رہے ہوں گے، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی، تلاوت صحیح نہیں آتی، وضو ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر کہتے بھی ہوتے ہیں یار پتہ نہیں نماز پڑھتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل میں وہ نور داخل نہیں ہوتا، وہ برکت نہیں ملتی۔ حضرت آپ نے نماز سیکھی کہاں پر؟ آپ کو نماز کے فرائض معلوم، نماز کی شرائط معلوم، نماز کے واجبات کچھ بھی نہیں۔ کہاں سیکھتے ہیں ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، نماز نہیں سیکھتے، قرآن نہیں سیکھتے، عبادت کر رہے ہیں بغیر علم کے۔ اب سمجھیے بات کو، کیا ہوا؟ شیطان کھڑا ہو گیا مسجد کے کنارے راستے میں، ایک عابد جو عالم نہیں تھے، عبادت گزار تھے، تہجد کا وقت، تہجد پڑھنے نکلے گھر سے۔ سوچئے گا، فرق دیکھیے گا۔ شیطان نے روکا کہ حضرت وہ ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ کہ پوچھو۔ کہ حضرت یہ شیشی میرے ہاتھ میں ہے، بتائیے کیا اللہ پاک اس پوری دنیا کو اس شیشی میں داخل کر سکتا ہے، اس شیشی سے گزار سکتا ہے؟ وہ عابد تھے نا، عالم نہیں تھے، علم تو نہیں حاصل کیا تھا، عقل سے سوچنے لگے، کہتے شیشی تو بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، کیسے اس میں داخل ہوگی؟ کہ بس حضرت یہ پوچھنا تھا، جائیے جتنی کرنی ہے عبادت کیجیے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس بندے نے علم نہ ہونے پر اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، ایمان ہی چلا گیا نا۔ اب کرتا رہے تہجد، پڑھتا رہے سجدے، کچھ نہیں ملنا۔ اگر ایمان نہیں تو عبادت میں کیا کام آنا ہے؟ شیطان نے کہا جائیے حضرت پڑھیے تہجد۔ تھوڑی دیر ہوئی تو اب فجر کا وقت ہو گیا، ایک عالم دین آئے، تہجد نہیں پڑھی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے بھائی او ہو تہجد گزار ہے، تہجد گزار ہے، علم ہے کہ نہیں؟ فرض پڑھنے والا بعض اوقات تہجد گزار سے آگے بڑھ جاتا ہے جب وہ علم کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ علم کے ساتھ عالم دین فجر پڑھنے آیا۔ شیطان نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہ جلدی پوچھو نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ کہ حضرت یہ شیشی میرے ہاتھ میں ہے، بتائیے یہ اتنی بڑی دنیا اللہ اس شیشی سے گزار سکتا ہے؟ عالم دین کہتے ہیں مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا رب چاہے تو سوئی کے ناکے سے اس ایسی کروڑوں کائنات گزار سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہا نا رب نے قرآن میں، پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا، ورنہ شیطان ایمان لے جائے گا۔ آج بھی گھوم رہے ہیں، آج بھی شیطان کے چیلے چپاٹے گھوم رہے ہیں، کوئی ٹی وی پر، کوئی سوشل میڈیا پر طرح طرح کے لباس پہن کر ماڈرن اسلام بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں واہ بھائی کمال کا اسلام آ گیا، موسیقی بھی جائز کر دی، پردہ بھی ضروری نہیں ہے، عجیب عجیب انٹرپریٹیشن اسلام کی ہو رہی ہے اور نوجوان انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو کس سے اسلام سیکھ رہے ہو؟ پہلے یہ تو سوچو اس نے کہاں سے دین سیکھا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو گھر بنانا ہو کس سے بنواتے ہو؟ آپ کا ایک موچی ہو علاقے میں بڑے اچھے جوتے سیتا ہے، آپ کہیں یار جوتے بڑے اچھے سیتا ہے، ایسا کرتے گھر بھی اسی سے بنا لیتے ہیں۔ کوئی کہے گا پاگل ہو گئے، نہیں یار میں جب بھی جوتے لے کے جاتا ہوں بالکل فرسٹ کلاس جوتے بنا دیتا ہوں، میرا گھر بھی صحیح بنائے گا۔ او بھائی موچی کا کام جوتے بنانا اور بلڈر کا کام گھر بنانا ہے۔ اچھا بلڈر نے گھر بنا دیا، آپ نے کہا یار کمال کا گھر بنایا ہے، ایسا کرتا ہوں میں اپنا پیٹ خراب ہو گیا دوائی بھی بلڈر سے لے لیتا ہوں۔ لوگ کہیں گے بھائی بلڈر کا کام گھر بنانا ہے، دوائی دینا ڈاکٹر کا کام ہے۔
ایسا ہی ہے نا. چلے ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب نے دوائی دے دی, بالکل ٹھیک ہو گیا پیٹ. یار ڈاکٹر بہت اچھا ہے, اب ایسا کرتا ہوں میٹرک کی تعلیم بھی اسی سے لے لیتا ہوں, بچوں کو کہتا ہوں اسی سے پڑھ لو. بھائی ڈاکٹر نے ڈاکٹری پڑھی ہے, استاد نہیں ہے, اسکول نہیں ہے اس کے پاس. اسکول کے لیے بچوں کو اسکول بھیجیں. ہر چیز میں عقل چلتی ہے. ہاں یار ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے, موچی سے جوتا سلوانا ہے, گوشت والے سے گوشت لینا ہے, دودھ نہیں لینا, دودھ والے سے دودھ لینا ہے, گھر بلڈر سے بنانا ہے, سب چیزیں سیکھ لی ہیں. دین جو سکھائے اس سے سیکھ لینا ہے. اتنا مظلوم ہو گیا میرا اسلام کہ جس کی مرضی وہ دین کی انٹرپریٹیشن کرے اور لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. علم دین ضرور حاصل کریں, مگر مستند عاشق رسول عالم دین سے حاصل کریں تاکہ وہ آپ کو صحیح علم دین سکھائے. دیکھیں نا ایمان ہی چلا گیا نا. اب شیطان نے سکھایا اپنے چیلوں کو کہ دیکھو مدرسے سے روکنا کتنا کمال تھا, کہ مدرسے سے روک لیا تو اب یہ بندہ دین سے دور ہو جائے گا. آج کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو علماء سے روک رہے ہیں, آج کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو دینداروں سے روک رہے ہیں کہ نہیں جناب مولویوں سے علماء سے بات نہ کرو, خود علم دین سیکھ لو. ارے بھائی کبھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ کوئی ضرورت نہیں اسکول جانے کی, خود علم حاصل کر لو. کبھی ڈاکٹر سے کہا کتابیں پڑھ کر خود علاج شروع کر دو. کبھی بلڈر سے کہا کہ جناب خود کتاب پڑھ کے گھر کھڑا کرنا شروع کرو. ہر چیز میں ڈگری چاہیے. وہ سمجھ آتی ہے عالم دین کی ڈگری تمہیں کیوں چبھ رہی ہے. سمجھو اس بات کو. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدری کالی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا, اور آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایمان کے ڈاکو بن کر پھر رہے ہیں, اور بھولا بھالا مسلمان چونکہ خود علم دین سے دور ہے, خود علماء سے دور ہے, اس لیے ان کے چنگل میں پھنس رہا ہے. اپنے آپ کو مربوط کرو علماء دین کے قدموں سے, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, پھر کوئی ڈاکو تمہارا ایمان نہیں چھین سکے گا. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسا چور؟ کہا ایسا چور ہے پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہارا ایمان چھین کے چلا جائے گا. تمہیں لگے گا دین کی بات کر رہا ہے, تمہیں لگے گا اللہ کی بات کر رہا ہے, تمہیں لگے گا حدیث تو سنا رہا ہے, تمہیں لگے گا رسول کی بات ہو رہی ہے. نہیں جناب, ارادہ کچھ اور ہے. پہلے تمہیں علماء سے توڑے گا, پہلے تمہیں اولیاء سے توڑے گا, اور آہستہ آہستہ تمہیں دین سے دور کر دے گا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کاش یہ بات ہم آج سیکھ کر جائیں کہ یا تو خود عالم بنے, اپنے بچوں کو عالم بنائیں, ورنہ کم از کم علماء کے قدموں کی حاضری دینے والے بنے, علماء کی بات سننے والے بنے, ان سے محبت کرنے والے بنے. اور سنو سنو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں, ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا. دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا یعنی سب سے کم رتبے والے پر. اب ذرا اس کیٹیگرائز کو سمجھیے گا, اس خوبصورتی کو سمجھیے گا. کیا فرمایا؟ عالم دین کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے آقا فرماتے میری فضیلت کم رتبہ امتی پر. اب غور کرنا ہے, سب سے کم رتبہ امتی کون ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. پھر اس پر فضیلت کتنی ہے ذرا اس درجوں کو سمجھیے گا. سب سے کم رتبہ امتی کون سا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کا نور تو موجود ہو مگر اس کی زندگی گناہوں سے بھرپور ہو. یہ تو سب سے کم درجہ امتی ہو گیا. اس کے اوپر درجہ کس کا ہوگا؟ جو ایمان والا بھی ہوگا مگر نیک ہوگا, صالح ہوگا. اس کے اوپر درجہ شہید کا, اس کے اوپر متقی پرہیزگار کا درجہ, اس کے اوپر متقی پرہیزگار سے اوپر کا درجہ ولی کا درجہ, اس سے اوپر عام اولیاء سے اوپر اوتاد کا درجہ, اوتاد سے اوپر ابدال کا درجہ, ابدال سے اوپر کتب کا درجہ, کتب سے اوپر قطب الاقطاب کا درجہ, قطب الاقطاب سے اوپر غوث کا درجہ, غوث سے اوپر غوث اعظم کا درجہ. اسی طرح ولایت کے درجات ہیں. ان تمام درجات ولایت میں اس کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابی کا درجہ ہوتا ہے. چلو یہ بات بھی سن لو کہ دنیا کا کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی غوث کسی صحابی کے رتبے پر نہیں پہنچ سکتا. اور صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا یا صحبت اٹھائی اور اس کا ایمان پر ہی انتقال ہوا, وہ صحابی رسول ہے. اور ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی نبی. یہ بھی ہمارا عقیدہ مضبوط کرو نا. اس میں بھی لوگ سوئی چبونے آ جاتے ہیں. ہمیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں سننی ہے. اللہ کے نبی نے جسے اپنا صحابی بنا لیا, میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہو, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر زوجہ نبی.
اچھا اب صحابہ کرام میں بھی اونچا درجہ انصاری صحابہ کا، انصار سے اوپر درجہ مہاجرین کا، مہاجرین میں سب سے اوپر درجہ صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر سے اوپر نبی کا درجہ، ہر نبی، بہت سارے انبیاء ہیں، نبی سے اوپر رسول کا درجہ، اور رسول سے اوپر انبیاء اولو العزم کا درجہ، اور جو انبیاء اولو العزم ہیں ان میں اوپر جو ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم سے بھی اونچا درجہ میرے آقا کا درجہ ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب ذرا بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ادنا امتی اور نبی پاک کے درجوں میں کتنا فرق ہے؟ کدھر ایک عام امتی اور کدھر میرے آقا، تو کجا من کجا۔ مگر نبی پاک کہتے ہیں کہ ایک عابد پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میرے ادنا امتی پر میری فضیلت ہے۔ کیوں نہ علماء کی عزت کریں، کیوں نہ علماء سے مربوط رہیں۔ عاشق رسول، صحیح العقیدہ عالم دین ہو، پھر وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ اور کیوں نہ خود عالم دین بنے، کیوں نہ ہمارے خاندان میں کوئی عالم دین ہو۔ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے نا، علماء کو روک لیا جائے گا، کہا جائے گا رکیے اور لوگوں کی شفاعت کیجیے، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ مبارک ہو اس والد کو جس کا بیٹا عالم ہے، مبارک ہو اس دادا کو جس کا پوتا عالم ہے، مبارک ہو اس بھائی کو جس کا بھائی عالم ہے، مبارک ہو اس ماں کو جس کا بیٹا عالم ہے، مبارک اس بہن کو جس کا بھائی عالم ہے۔ بلکہ میری دعوت اسلامی نے تو کمال کر دیا، صرف اسلامی بھائیوں کو نہیں، اسلامی بہنوں کو عالمہ بنانا شروع کیا۔ ارے مبارک ہو اس باپ کو جس کی بیٹی عالمہ ہے، مبارک ہو اس بھائی کو جس کی بہن عالمہ ہے، مبارک اس شوہر کو جس کی زوجہ عالمہ ہے۔ ارے کیوں نہ میں اپنے بچوں کو عالم اور عالمہ بناؤں، میرا بیٹا میری بیٹی قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں لے جائے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ہم دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسی ایسی یونیورسٹیز میں خرافات ہو رہی ہیں کہ آج بچہ جاتا ہے، کبھی اطلاع آتی ہے شرابی بن گیا، کبھی اطلاع آتی ہے جناب اس کو جناب ڈرگس میں شامل ہو گیا، بہت سارے غلط کام ہو رہے ہیں۔ ایک بار پھر کہہ دوں، ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح، جتنی فکر تمہیں دنیاوی تعلیم کی پڑ گئی ہے، کبھی قرآن پڑھانے کی فکر کی، کبھی دین سکھانے کی فکر کی؟ ارے میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کوئی ڈپلوما کھول کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا، میں نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہوگا، وہ قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرے گا۔ ارے میرے بیٹے کو جنازہ پڑھنا آئے گا تو میرا جنازہ پڑھائے گا۔ ایک والد کا حق ہے کہ اس کا بیٹا اسے جنازہ پڑھائے۔ سبحان اللہ، ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھا ہے کہ سبحان اللہ، بیٹا عالم دین ہے، والد کا انتقال ہوتا ہے، بیٹا جنازہ پڑھاتا ہے۔ ارے اس باپ کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اس کا بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھائے۔ بناؤ اپنے بچوں کو عالم، بناؤ اپنی بچیوں کو عالمہ، اور پھر دیکھو دنیا اور آخرت کی تمہیں کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ یہ نہ گھبرانا کہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ارے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اسے راضی کر دیتا ہے، اور یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ رب کریم کیسے اسے عطا فرماتا ہے۔ میں ان طلباء سے بھی بات کرنا چاہوں گا جو درس نظامی کرتے ہوئے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، ان علماء سے بات کرنا چاہوں گا جو درس نظامی کرنے کے بعد بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس کے غموں اور پریشانیوں کو کافی ہو جاتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ علم سیکھنا ہے اللہ کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں۔ جب تم نے اللہ کے لیے علم سیکھ لیا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لی، اب دیکھو اللہ غیب سے کیسے خزانے کھولتا ہے، کیسے تمہاری روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع سے ہم سب کو یہ سبق لے کے جانا ہے کہ جو مجھ پر علم سیکھنا فرض ہے وہ تو پہلے سیکھنا ہے، چاہے کتنی عمر ہو گئی ہے، اس سے نہیں بچ سکتے، نہیں سیکھیں گے گناہگار ہوں گے۔ لیکن دعوت اسلامی کا اللہ بھلا کرے، سچی بات تو یہ ہے 15-20 سال پہلے تو یہ لفظ بھی نہیں سنا تھا کہ کچھ علوم فرض بھی ہیں، فرض دین، فرض علوم بار بار دعوت اسلامی والوں نے کہنا شروع کیا، امیر اہل سنت نے سکھایا، اور سبحان اللہ قربان جائیے دعوت اسلامی کے ماحول پر فرض علوم کورس شروع کروا دیا کہ چلو بھائی کچھ مہینوں کا یہ کورس ہے، جو ضروری علم ہے وہ تو سیکھ لو۔ اچھا پھر یہ ڈیمانڈ آئی کوئی ایک کتاب مل جائے جس کے ذریعے اگر وہ پڑھ لیں تسلی ہو جائے کہ یار جو علوم مجھ پر فرض ہیں وہ میں نے سیکھ لیے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، فرض علوم سیکھیے۔ اس نام سے کتاب شائع کر دی، تھوڑی سی موٹی کتاب ہے مگر چند 100 روپوں کی ہوگی، مگر یقین کرے یہ فرض ہے مجھ پر سیکھنا۔ نہ جانے کیا کیا سیکھا، فرض علوم نہ سیکھے، اس کتاب کو حاصل کر لیں، آج پڑھنا شروع کریں، 2-4 مہینے میں پوری ہو جائے گی۔ اب تو ماشاءاللہ ہماری فیضان آن لائن اکیڈمی نے
آن لائن فرض علوم کورس بھی کروانا شروع کر دیا. ادھر بیٹھے ہوئے یا دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ کو آج یہ ذہن بن رہا ہے کہ ہاں یار جاہل نہیں رہنا, فرض علوم تو سیکھنے ہیں, تو فرض علوم سیکھنا شروع کر دیں. آن لائن فیضان آن لائن اکیڈمی سے سیکھنا شروع کر دیں. اور سبحان اللہ, پھر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی کیا بات ہے. مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں 12 ماہ 30 دن 12 دن, کوئی نماز سیکھ کے آ جاتا ہے, کوئی وضو سیکھ کے آ جاتا ہے, کسی کو غسل کے احکام سمجھ آ جاتے ہیں, کوئی جنازے کی نماز سیکھ کر آ جاتا ہے. ایک قافلہ لگاتے ہیں, ایک قافلے میں سفر کرتے ہیں, علم دین کا خزانہ لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ وہ ذریعے ہیں دعوت اسلامی کے کہ جس کے ذریعے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. نیت کریں انشاءاللہ میں بھی علم دین حاصل کروں گا, اپنے بچوں کو بھی عالم بناؤں گا, اپنی بچیوں کو بھی انشاءاللہ عالمہ بناؤں گا. کم از کم لوگ کہتے ہیں گھر میں ایک خاندان میں ڈاکٹر ہونا چاہیے, خاندان میں ایک انجینئر ہونا چاہیے, ایک وکیل ہونا چاہیے. سچ بتاؤں, فیملی میں ایک عالم ہونا چاہیے, ہاں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر اس کو بنایا آپ نے اور باعمل بن گیا, پھر تو وارے نہیں آ رہے انشاءاللہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی نیک بنائے, ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب.